الحمد للہ احدہ لا شریک لہ وحدہ صلی اللہ علی نبی من لا بعدہ۔ الحمد للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ جس کے بغیر آخرت میں کوئی چارہ نہیں۔ کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے تو فعل میں ہمیں آخری امت میں ہمیں شمار ہونے کا شرف حاصل فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، میں چند لمحے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں تاکہ آج کی شب کے تعلق سے چند الفاظ گوش و گوار کروں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15ویں شعبان، جس کو لیلۃ البرات جو عربی میں کہا گیا اور اردو میں سے شب برات کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت ہے۔ اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، یعنی رمضان کی تیاری کریا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ حضرات شعبان المعظم کا چاند دیکھ لیں تو اسے اچھی طرح سے محفوظ رکھیں اور اس کا حساب رمضان المبارک کے لیے لگاتا رہے، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے ایک مقدمہ ہے اور ایک اس کی تمہید ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے ایک تیاری کا مہینہ ہے۔ اس کی خاص اہمیت کئی حدیثوں میں وارد ہے۔ پھر شعبان میں جب ایک رات آتی ہے جو 15ویں شب کہلاتی ہے، اسے عربی میں لیلۃ البرات کہتے ہیں اور اردو میں شب برات کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں امت محمدیہ کے گناہ گاروں کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب کہ اس کے اندر وہ اہمیت ہو، دعا مانگنے والا اللہ سے لو لگا کر سچے دل سے اگر توبہ کی نیت رکھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی جو ہے دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ خاص ایسے وقت ہیں، خاص ایسے اوقات ہیں، خاص ایسے راتیں ہیں جس پر خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1388 میں اس رات کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام بہقی شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 پر 8 پر
اس رات کے تعلق سے روایات موجود ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب شعبان کی درمیانی شب یعنی 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اس رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دونوں چیزیں جو ہے مستحب ہیں، نہ کہ کوئی فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ سنت ہے، اور نہ کوئی اس پر کوئی اسلام نے زور دیا ہے۔ یہ ایک مستحب چیزیں ہیں۔ مستحب کا معنی جو ہے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، نہ کرنے پر اسے کوئی جو ہے وعیدیں نہیں ہیں، اس پر کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے لعن و طعن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس شب کا قیام اور اس کے دن کا روزہ مستحب ہے، جو بندہ رکھ لے اللہ کی طرف سے اسے انعام و اکرامات سے نوازا جائے گا، اور جو بندہ نہ رکھیں اس پر کوئی طعن اور لعن نہیں ہے۔ اسلام مساوات کا سبق دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو لوگ خاص کر اس رات کے اندر جو خرافات اور شرک و بدعت میں مشغول ہو کر اس رات کو لعن و طعن میں گزارتے ہیں، ایسے حضرات شرک و بدعت کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کہ اس رات میں خاص کر اعلان کرنا کہ مسجدوں میں جمع ہو جائیں، اور خاص کر جو ہے لائٹنگ وغیرہ سے سجانا، خاص کر اجتماعی طور پر جو ہے نفلوں کا اہتمام کرنا، اور جو ہے خاص کر شیرنی وغیرہ بنا کر اس پر جو ہے دیگر شرک و بدعت میں ملوث ہونا، یہ کوئی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور گھر آ کر یا مسجد میں ہی بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کی جو ہے ورد کر لیں، اللہ کے سامنے گر گڑا کر اپنے آپ کو کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کر لیں، قیام کریں، اکیلے میں تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر لیں، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب و اجر سے نوازے گا۔ کوئی جو ہے آج کل کا رواج ہے کہ جو ہے اجتماعی طور پر تہجد کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے کئی جو ہے دوسرے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے صلاۃ و تسبیح کا جماعت سے۔ یہ کوئی جو ہے اس احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اجتماعی طور پر راستوں میں شور و غل مچاتے ہوئے قبرستان کی طرف جانا، یہ کوئی جو ہے احادیث نبویہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث جو ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کی طرف جا کر مردگان کی جو مغفرت کی دعا کی تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اسے جو ہے مستحکم اسی مہینے کی رات کو جو ہے اس رات کو متعین کرنا کہ قبرستان کو جانا اور وہاں پر مردگان کی جو ہے بخشش کے لیے دعا کرنا، ایک متعین رات کو متعین کرنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ جو حدیث اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کی طرف گئے تھے، اس سے جو ہے امت کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آپ قبرستان جائیے، مردگان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اپنے لیے عبرت کا مقام لے کر آئیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن تیرے پاس آنا ہے، آنے سے پہلے اے اللہ یہ ہم سے پہلے چلے گئے، اے اللہ ہماری جو آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ عبرت کا مقام ہے، عبرت کے لیے جانا ہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے آنا ہے۔ کوئی جو ہے ایک جو ہے متعین وقت نہیں ہے کہ جو ہے تم اسی رات کو قبرستان جائیں، اور جو آج کل جو شرک و بدعت کے اعتبار سے بڑوں کی جو ہے اس کی جو ہے
فاتحہ خوانی کرنا، بڑے جو ہے ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے بہت بڑا اللہ کے ہاں گناہوں کا کام ہے۔ اس سے جو ہے ہمیں بچتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے گا، اور یہی ایمان کا روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے کیے ہوئے اعمال کا جو ہے حساب و کتاب دینے میں ہماری مدد کرے گا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اس رات کے اندر احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ چند لوگوں کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی، اور چند حضرات جو ہیں اس رات کے طور پر کئی من گھڑت باتیں امت کے اندر جو ہے بتا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس رات کی بہت ہی اہمیت ہے، لیکن جو رات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، جو ہے ایک حدیث کو، ایک قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہوئے جو علماء اکرام لوگوں کے اندر جو ہے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ اسی رات کے اندر قرآن مجید کو بھی نازل کیا گیا۔ نہیں میرے محترم بزرگ دوستو، وہ رات رمضان المبارک کی شب قدر رات تھی۔ ایک آیت کو انہوں نے یہ بھی فتلاتا ہے، حامیم و کتاب المبین انا انزلناہ لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس آیت کو پیش کرتے ہوئے وہ لوگوں کو جو ہے غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ یہ وہی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ نہیں میرے محترم بزرگ دوستو، یہ آیت کریمہ شب قدر کو منحصل ہوتی ہے۔ شب قدر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ مطلب جو ہے آج جو ہے لوگوں کو بہکا کر یہ امت کے چند علماء اکرام اپنی جو ہے زندگی معاش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اصل چیز جو احادیث نبویہ کے اندر اس رات کے تعلق سے آئی ہے، یہ مستحب ہے کہ اس رات کا جو ہے قیام کرنا اور دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، نہ کہ آپ پر کوئی فرض ہے، نہ کہ کوئی واجب ہے، نہ کہ سنت موقدہ ہے۔ اس لیے جو حضرات مناتے ہیں، جو حضرات رکھ لیتے ہیں، اس پر جو ہے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جو نہ کریں ان پر زور زبردستی نہیں ہے، اور انہیں تان بھی نہ دینا چاہیے کہ تم کرنا ہی ہوگا، نہ کرے تو گناہ ہوگا، یہ جو ہے کوئی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے محترم بزرگوں دوستو، اس رات کو اکیلے میں، تنہائی میں، ذکر و اذکار میں، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، اکیلے میں تنہائی میں قرآن کی ذکر کرتے ہوئے، قرآن کا ورد کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو گزاریں۔ پٹاخے پھوڑنا، آج کا ماحول معاشرے کے اندر ملکوں کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، میرے محترم بزرگ دوستو، جو مسلمانوں پر اذیتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں حکومت کے جانب سے، آج کہیں بھی مسلمان جو ہے حفاظت میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھروں پر وار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مسجدوں پر وار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مدارس دینیہ پر وار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے۔ ایسے راتوں میں ہم جو ہے اجتماعی طور پر شور و غل کرتے ہوئے غیروں کو تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، خاص کر ایسے راتوں میں اپنے آپ کی اور جو ہے اپنے اہل و عیال کی، اپنے معاشرے کی حفاظت کریں، اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا نمونہ پیش کریں، تو غیر بھی ہمارے پاس آنے کے لیے آمدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ احادیث نبویہ میں آتا ہے کہ جو ہے چند لوگوں کی جو ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ دعا بھی نہیں قبول کرتا، اور ان کی جو ہے مغفرت بھی نہیں کرتا۔ ایک جو ہے شراب کا عادی، دوسرا جو ہے ٹخنوں سے پائجامہ، ٹخنوں سے نیچا رکھنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے، جو مجھے لوگ جو ہے بڑا کہے، میرے اندر جو ہے اتنا تکبر کہ جو ہے مجھے لوگ جو ہے بڑا آدمی کہے، دولت مند والا کہیں، اس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اپنے پینٹ کے پائجامہ کو اور جو ہے ٹخنوں سے نیچا رکھ کر چلنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا جو ہے شراب کا عادی، تیسرا جو ہے ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا،
اور خطا رحمی کرنے والا، ان حضرات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے دعا بھی قبول نہیں کی جاتی، ہاں اور جو ہے ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، ہاں حتیٰ کہ اگر وہ اس رات میں ارادہ کرے کہ اللہ میں دوبارہ اس کاموں کو نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا اور جو ہے خطا رحمی نہیں کرتا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ان کاموں کو جو ہے نہیں کرنے کا ارادہ کر کے مصمم توبہ استغفار کر لے گا، تو اللہ کی ذات جو ہے وراء الورا ہے، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، اللہ بندوں کی طرف جو ہے بہت بڑی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی میرے سامنے آ کر گر گڑائے اور مجھ سے جو ہے طلب کرے، مغفرت مانگے، میں جو ہے اس کی مغفرت کو، اس کی توبہ کو، اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں، بشرط کہ وہ میرے دربار میں آئے، سجدہ ریز لے اور مجھ سے مانگے۔ آج مسلمان مانگنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کے در پہ جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کے ہاں آ کر جو ہے اپنا سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنے حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کے تیار نہیں، اس لیے آج مسلمان در در کی ٹھوکر کھاتے پھر رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، مجھے زیادہ اس رات کے تعلق سے کہنا مقصود نہیں، بس ان چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے سے حاضر ہوا تھا۔ اللہ تبارک انشاءاللہ آئندہ مجھے خاص ایک بات بھی آپ کو کہنا ہے، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے اندر حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج جو معاشرے کے اندر ہماری اولادوں کے تعلق سے اپنے بچوں کو جو دین کی تعلیم سے دور رکھا گیا ہے، آج اتنی برائیاں آج ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر آ رہی ہیں، اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے دوسری مرتبہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور جو اس لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات کو جو ہے شور و غل کے بغیر اپنے خاص اکیلے میں تنہائی میں مسجد میں ہو یا جو ہے گھر میں ہو کر عبادت کریں تو آپ کیا نوازش ہوگی، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ آپ جو ہے معاشرے کا محاصرہ کرتے ہوں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے روزانہ جو ہے یہ سوشل میڈیا پر جو آپ نیوز بھی سنتے ہوں گے کہ کیا مصیبتیں مسلمانوں پر آئی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ سے میری عزیزانہ معدبانہ گزارش ہے کہ اس رات کو لعاب کے اندر، شور و غل کے اندر گزارنے سے بہتر ہے مسجد کے اندر تنہائی میں گزارو، اور یا تو اپنے گھر میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لو اور جو ہے آ کر جو ہے ذکر و اذکار کو صلح میں کر لو، سو جاؤ، اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز اور اس کے بعد تہجد کا جو ہے اہتمام کرو، وتر پڑھ لیں 3 تہجد کے بعد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، آپ کو اس رات کا پورا ثواب ملے گا۔ میں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کہتا ہوں، اگر جو بندہ اس طرح کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے اس رات کا پورا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس شب برات کی جو ہے عبادات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ خرافات میں اور جو ہے کھیل و لعاب میں، اور ہمارے طرف سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کو منائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس چھوٹے سے کلپ کو آپ حضرات ثواب کی نیت سمجھ کر دوسروں تک شیئر کریں، اور اپنے خیش و اقارب میں اسے جو ہے سنیں، اور جو ہے اسے جو ہے دوسرے اپنے دوست احباب میں، خیش و اقارب میں ساروں کو جو ہے شیئر کریں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ دین کی نئی باتوں کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔